الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم انسان درخت نہیں کہ کھڑا رہے اور پتھر نہیں کہ پڑا رہے، یہ تو اشرف المخلوقات ہے، اسے چاہیے کہ یاد خدا میں لگا رہے۔ جس بندے نے اپنی زندگی نیکوکاری اور پرہیزگاری پر گزاری، اس بندے کا آخری وقت بھی نیکی پر ہی گزرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کما تعیشون تموتون، تم جس حال میں زندگی گزارو گے تمہیں اسی حال میں موت آئے گی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جس کی زندگی محمود اس کی موت بھی محمود، اور جس کی زندگی مذموم اس کی موت بھی مذموم۔ کافر کا مقصد زندگی ہوتا ہے اچھا جیو اور لوگوں کو جینے دو، تو اچھا جیو اور جینے دو، یہ کافر کا مقصد زندگی۔ اور مومن کا مقصد زندگی ہوتا ہے کہ اچھا مرو اور مرنے دو۔ جو بندہ اس دنیا سے جاتے ہوئے کلمے پہ موت لے گیا وہ مقصد زندگی کو پا گیا۔ یہ سب بھاگی دوڑی، یہ محنتیں، یہ مجاہدے، یہ کوششیں، سب کا مقصود یہی ہے کہ آخری وقت میں کلمے پہ موت آ جائے۔ اگر وہ آ گئی تو پھر آگے کی منزلیں آسان۔ اس لیے انگریزی میں کہتے ہیں all is well that ends well۔ تو اگر کلمے پہ موت آ گئی تو زندگی کامیاب ہو گئی، لیکن یہ کلمے پہ موت آنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ ملتان کے ایک ڈاکٹر صاحب تھے، ان کو ایمرجنسی وارڈ میں ڈیوٹی کرتے سالوں گزر گئے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی، موت کے وقت کے حالات۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے جتنے پیشنٹ ایسے ہوتے تھے کہ جن کے وائٹل سائنز نظر آنے لگتے تھے، میں ان کو پہلے سے سمجھا دیتا تھا کہ آپ نے اونچا کلمہ پڑھنا ہے، اور اگر نہ پڑھ سکیں
کوئی رکاوٹ ہو تو آپ نے اشارے سے مجھے بتانا ہے کہ وجہ کیا ہے نہ پڑھنے کی۔ تو وہ کہنے لگے کہ 100 پیشنٹس میں سے مشکل سے 10 ہوں گے جن کو آخری وقت میں اونچا کلمہ پڑھنے کی توفیق نصیب ہوئی۔ باقی لوگوں کی زبان سے یا تو الٹی سیدھی باتیں نکلتی رہیں، یا پھر ایک آدمی نے اشارے سے بتلایا کہ میری زبان پہ فالج ہو گیا، اب میں کچھ پڑھنا بھی چاہتا ہوں تو میں پڑھ نہیں سکتا۔ یہ سوچ لیجئے کہ جس طرح ایک آدمی کو گاڑی میں بٹھا دیا جاتا ہے ڈرائیونگ کے لیے، تو سٹیئرنگ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے جہاں چاہے لے جائے، لیکن جب مالک چاہتا ہے اس کو ڈرائیونگ سیٹ سے اٹھا دیتا ہے۔ آج اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے جسم کی ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھایا ہے، ہم اس جسم کو چاہیں تو نیکی میں لگائیں، چاہیں تو گناہوں میں لگائیں، اسی کو اللہ کی عبادت میں بھی لگا سکتے ہیں، اسی کو ہم گناہوں کی لذت میں بھی لگا سکتے ہیں۔ دائیں لے جائیں یا بائیں لے جائیں یہ آج ہمارا اختیار ہے۔ موت کے قریب جا کر یہ ہمارا اختیار ختم ہو جائے گا۔ اس لیے عقل مند انسان وہی ہے کہ جو آج کثرت سے کلمہ پڑھ لے، اس موقع کے آنے سے پہلے جب لوگ اسے کلمہ پڑھائیں گے۔